کسی چیز کو ریسٹور کرنے والا اور کمپیل کرنے والا. اللہ کمپیل کرتا ہے, اللہ کو کوئی کمپیل نہیں کر سکتا کسی چیز پہ, لیکن اللہ مسلط کر سکتا ہے چیزیں. کریٹر ہے, گاڈ ہے. مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایڈکشن میں مسلط ہے اور اس سے وہ نہیں چھوٹ رہی, تو وہ اللہ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکارے کہ یا الجبار پلیز کمپیل می ٹو لیو دس, کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے. یہ وسیلہ لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے ہیں, اور اللہ کے جو نام ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے. الجبار ہے, دا کمپیلر. مثال کے طور پہ ایک بندے سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا, اس نے بڑی کوشش کی ہے, وہ یہ دعا کرے کہ او الجبار کمپیل می ٹو ویک اپ فار فجر. یا اللہ اے الجبار مجھے کمپیل کریں کہ میں فجر پہ اٹھوں, مجھے کمپیل کریں میں نمازیں شروع کر دوں. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو رپلائی کرتا ہے, کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے. جتنا جس کے پاس اللہ کا نالج ہوگا اور اس نالج کی بیسس پہ اللہ کو پکارے گا, یہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بندے کی قدر کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم ہے. آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کا جو ایک درباری تھا, وہ جن نے کہا تھا نا میں لے آؤں گا تخت, لیکن وہ جو دوسرا تھا اس نے کہا میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا, اور وہ بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم تھا. یہ خیر ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی, وہ پھر صوفیزم آ جاتی ہے اس میں ساری. صوفیز بہت سی باتیں کرتے ہیں, خیر ہم اس سائڈ پہ نہیں جائیں گے. تو اینی وے اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہے, اللہ کے سارے ایٹریبیوٹس میں. تو الجبار ہے دا کمپیلر. القہار, القہار کا مطلب ہے دا ایور ڈومینیٹنگ. جب بندہ کسی مسئلے میں پھنسا ہو اور اسے لگ رہا ہے کہ دوسرے اس کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی اس کے دشمن, بزنس ڈیلنگ میں پھنسا ہوا ہے کچھ, تو پھر بندہ اللہ کو القہار کے نام سے پکارے, دا ایور ڈومینیٹنگ, کہ اللہ تو ایور ڈومینیٹنگ ہے, کبھی بھی میرے دشمن مجھ پہ ڈومینیٹ نہ کر جائیں. اللہ میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں, میں القہار کی حفاظت پکڑتا ہوں. اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئے گی, اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ پکارنا کتنا پسند آئے گا کہ یہ بندہ میرے نام کو جانتا ہے, میرے نام کو ایکنالج کر رہا ہے, میرے ایٹریبیوٹ کو ایکنالج کر رہا ہے, اور اس نالج کی بیسس پہ مجھے پکارا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتاح. الفتاح کا مطلب ہے دا اوپنر, کھولنے والا, راستے کھولنے والا. جب ہر چیز بلاکڈ ہے اس کو کھولنے والا اللہ ہے. قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ظلمات میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے, ہم نے اس کو اپنے بندے کو نجات دی وہاں سے. تو جب کوئی بندہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا, میں نکل ہی نہیں پا رہا, بہت سی سچویشنز آئیں گی آپ پہ, ٹرسٹ می. کبھی کبھی انسان ایک ویل میں چلا جاتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ ایک ویل میں گر گئے. اب ان کے پاس کیا سلوشن تھا, باہر نکلیں تو باہر بھائی ویٹ کر رہے ہیں, بھیڑیے ہیں وہ کھا جائیں گے, اندر ویٹ کریں تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے. تو کبھی کبھی انسان پہ یہ سچویشن آتی ہے, اسے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا, میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں. دیٹ از ویئر الفتاح's رول کم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ ایٹریبیوٹ ہے الفتاح, اے اللہ میرے بند راستوں کو کھول دے, اور الفتاح سے پکارے اللہ تعالیٰ کو. یہ بہت پاورفل نام ہے. اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل. الوکیل کا مطلب ہوتا ہے دا ڈسپوزر آف افیئرز, معاملات کا ڈسپوزر. ہر چیز اللہ کی کورٹ میں جا کے اجازت لیتی ہے, پھر ایک معاملہ ہوتا ہے. ایک پتہ بھی نہیں کائنات میں گرتا, لیکن اس کا نالج اللہ کو ہے, اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ ڈسپوز آف نہ کرے اسے. ہر میٹر اللہ کی کورٹ میں جاتا ہے. اور یہ الوکیل جو ہے, یہ سورہ یوسف میں اللہ کا ایٹریبیوٹ مینشن ہوا ہے اس زمرے میں, کہ یوسف علیہ السلام کو کتنا ان کا ڈاؤن فال لانے کی کوشش کی ان کے ارد گرد کے لوگوں نے. اس خاتون کا پورا واقعہ بدنام کرنے کی کوشش کی, جیل میں چلے گئے, جیل میں بند کروا دیا. ایٹ دا اینڈ سکسیسفل وہی ہوئے, کیونکہ ڈسپوزر آف افیئرس کے ساتھ ان کا تعلق تھا. جس بندے کا تعلق اور لو لگ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, جس نے اللہ کو پکارا, جس نے اللہ کو ایکنالج کیا, جس کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے, اس کو کبھی اللہ مایوس نہیں کرتا. اٹس آل اباؤٹ توکل, اٹس آل اباؤٹ بلیف ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور میریکلز ہوتے ہیں, پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ کی دعا نہ بھی قبول ہو تو پھر اللہ آپ کو ایسی اسٹرینتھ دے دیتا ہے اپنی ڈیفیکلٹیز سے بیئر کرنے کی, جس کو اگین وہی فیل کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے. بہت سی چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی اپنی لائف میں. جو مانگا ہمیشہ ملا, کبھی نہیں ملا, نہیں ملا اس پہ صبر ہے. جو بے صبرے ہیں, جو کمپلین شروع کر دیتے ہیں, انہیں نہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی. تو اس لیے انسان سے بھی تو کچھ درکار ہے نا. انسان یہی کہے جائے کہ نہیں 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 سب اللہ سے درکار ہے, مجھ سے کچھ درکار نہیں, نہ میں نے پیشنس شو کرنی, نہ شکر کرنا ہے, میں نے کچھ نہیں کرنا, سب اللہ نے کرنا ہے. نعوذ باللہ, یہ تو پھر وہ جینی ان دا لیمپ والا کانسیپٹ ہے کہ حکم میرے آقا, اللہ جینی نہیں ہے. نعوذ باللہ, الیڈن والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ چراغ رگڑا, ہاتھ اٹھائے کہ یار اب مرسیڈیز دے دے تو بس ابھی 5 منٹ بعد مرسیڈیز سامنے ہونی چاہیے, نہیں ہوئی تو اللہ سے ناراض. یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہماری یوتھ کا انفارچونیٹلی یہ کانسیپٹ ہے کہ جو مانگا ابھی دے, ابھی اسی وقت دے دے, اور نہیں دیا تو اس کا مطلب میری دعا نہیں قبول ہوئی. بہت سی چیزیں درست ہونے والی, تربیتی ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں. تو الوکیل ہے دا ڈسپوزر آف افیئرس. الرشید ہے دا گائیڈ, راستہ دکھانے والا. ہر چیز میں الرشید کی طلب جو ہے, مدد جو ہے وہ طلب کرے.
बिजनेस करते हुए, कोई डिसीजन लेते हुए इस्तिखारा करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को एक एक बात पे पुकारें। सहाबा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ऐसी तरबियत की थी कि वो तस्मा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते थे, जूती का। कोई छोटी से छोटी चीज उन्हें मांगनी होती थी, वो अल्लाह की मदद तलब करते थे। पायस लोग थे ना, पाइटी उनका गोल था, अल्लाह ताला के करीब होना उनका गोल है। हमारी लाइफ में अल्लाह कितना है, इस पे हम गौर करें। और अगर दूर हुआ है तो हु वेंट फार, अल्लाह वेंट फार या हम, वी वेंट फार। अगर डिस्टेंस हुआ है अल्लाह, तो किसने डिस्टेंस किया? अल्लाह ने हमें अपने आप से डिस्टेंस किया है या हमने अल्लाह को जो है वो डिस्टेंस किया हमारे से? तो ये अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं आपको कुछ ज़बरदस्त हदीस सुनाता हूँ, बहुत ईमान अफरोज अल्लाह के बारे में। हदीस कुदसी हैं। हदीस कुदसी होते हैं कि अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो डायरेक्टली अल्लाह को कोट करें। अल्लाह अलमाइटी सेज, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस है, हदीस कुदसी, अल्लाह अलमाइटी सेज, आई एम एज माई सर्वेंट एक्सपेक्ट्स ऑफ मी। मैं ऐसा हूं जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है। आई एम विद हिम एज ही रिमेंबर्स मी, इफ ही रिमेंबर्स मी इन हिमसेल्फ आई विल रिमेंबर हिम इन माई सेल्फ। अगर वो मुझे अपने आप में याद रखता है तो मैं उसे अपने आप में याद रखता हूँ। इमेजिन करें, जो बंदा अल्लाह को पुकारता है, याद रखता है, दिल में अल्लाह से बातें करता है, या नमाज में बातें करता है, या वैसे ही हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको रिस्पॉन्ड भी करता है और अल्लाह उसको याद भी करता है। इफ ही मेंशन्स मी इन अ गैदरिंग आई विल मेंशन हिम इन अ ग्रेटर गैदरिंग। वी आर लकी, आप लोग बाय कोइंसिडेंस यहाँ नहीं आए। लोहे महफूज में क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड अर्थ से 50,000 साल पहले ये सीन लिखा हुआ है। दिस इज तकदीर, ओके, द डिवाइन डिक्री। तकदीर के बहुत से लेवल्स हैं, 5 लेवल्स हैं। जो हाईएस्ट लेवल है वो है द डिवाइन डिक्री। लोहे महफूज में हम सब का यहाँ बैठना लिखा था, आप सबके नाम दर्ज थे, और ये सादत दर्ज थी कि ये लोग बैठ के अल्लाह की बात करेंगे और ये लोग बैठ के अल्लाह को याद करेंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि जो मुझे गैदरिंग में याद करता है, मैं उसे उससे बेहतर गैदरिंग में याद रखता हूँ। अब देखिए, हम यहाँ अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह की हम बयान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरा बिलीफ है अल्लाह हमारी बात वहाँ किसी बेहतर, इससे बहुत बेहतर गैदरिंग फरिश्तों के साथ, अल्लाह आलम। लेकिन ये कि अल्लाह ने गारंटी दी है कि जो कोई मुझे मेंशन करता है किसी गैदरिंग में, मैं उसे मेंशन करता हूँ इससे ग्रेटर गैदरिंग में। व्हेन ही ड्रॉज नियर मी बाय द स्पैन ऑफ हिज हैंड, जब वो मेरे करीब आता है एक हाथ के फासले के, तो यानी इतने डिस्टेंस के, एक स्टेप लेता है। आई ड्रॉ नियर हिम बाय द लेंथ ऑफ अ क्यूबिट, तो मैं 1 मीटर या 1 क्यूबिट के फासले से उसके करीब आता हूँ। ये एक मेटाफोरिकल बात है कि जब तुम पहला स्टेप लेते हो तो अल्लाह ताला उसके रिटर्न में डबल द स्टेप्स या 10 टाइम स्टेप लेता है। साबित क्या हुआ कि हमें शो करना पड़ेगा अल्लाह को कि मैं आना चाहता हूँ आपकी तरफ। हमें ये शो करना पड़ेगा कि अल्लाह मैं चाहता हूँ बेहतर बनना, मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे अच्छा बनना है, मुझे पर्पस ऑफ लाइफ समझ आ गया कि पाइटी इज द पर्पस ऑफ लाइफ, नेक बनना है, परहेजगार बनना है, मुझे अपनी खामियों को दूर करना है। ये शो करना पड़ेगा अल्लाह को। जब हम एक स्टेप लेंगे, अल्लाह ताला 1 हैंड के बराबर कदम लेंगे, अल्लाह 1 क्यूबिट के मुताबिक हमारे पास आए।